دیکھو میرا رب کہے گا خوش آمدید عمر فاروق. جیسے وہ ساری محفل اسی کے لیے سجائی ہو, تو مہمان خصوصی, تو آ گیا میری محفل میں, میرے وارے نیارے ہو گئے. تو اللہ فرمائے گا ہاذا کتابو کا, ہاذا اس میں اشارہ ہے مثال کے طور پر, ہاذا کتابو کا, اے فاروق اعظم یہ تیرا نامہ اعمال ہے. ان لوگوں کا اعزاز دیکھو, اکرام دیکھو. اے فاروق اعظم یہ تیرا نامہ اعمال ہے, ہاذا کتابو کا. لیکن آگے جملہ بڑا حسین ہے, فَإِنْ شِئْتَ فَقْرَا وَإِنْ شِئْتَ فَلَا فَقْرَا. اے عمر فاروق یہ تیری مرضی ہے کہ چاہے تو اس کو پڑھ لے, چاہے تو اس کو نہ پڑھ, انجام ایک ہی ہے. پڑھے تو پھر بھی, نہ پڑھے تو پھر بھی انجام ایک ہی ہے. یہ رب فرما رہا ہے. رب فرمایا فلا فقد غفرت لکا, میں نے دنیا پر ہی فیصلہ کر دیا گیا تھا کیا فاروق اعظم میں نے جنت کو سجایا ہی تیرے لیے ہے. نامہ اعمال چاہے پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے, اس پر بخشش کا مدار نہیں ہے. یہ تو جیسے ایک فارمیلٹی کو پورا کرنا ہوتا ہے نا, اور میں تجھے یہ نامہ اعمال پڑھنے کی ضرورت نہیں. عجیب منظر ہے. مثال کے طور پر ایک بندہ پیپر دیتا ہے, تو پیپر دینے کے بعد اس کا نتیجہ اخذ ہوتا ہے یہ پاس ہے یا فیل ہے. تو رب ذوالجلال کمرہ امتحان میں بلا کر یہ فرما رہا ہے, اے فاروق اعظم تو پیپر دے یا نہ دے, جنت کی سیٹ تیرے لیے میں نے منتخب فرمائی ہے. یہ تو ایسے لوگ ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے ان لوگوں کا اعلان کروایا گیا. آگے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے جتنے بھی صحابہ اکرام جنہوں نے اسلام کو قبول کیا تو زمین والوں نے خوشیاں منائی, صحابہ اکرام نے خوشیاں منائی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا اسلام لانا بھی بڑا ایک معنی خیز تھا. یہ بچوں کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے, آپ نے اپنی ہمشیرہ کو قرآن پڑھتے ہوئے پایا, ان کے ڈر سے چھپا کے رکھ دیتی تھی, پھر قرآن کو کھولتی, پھر پڑھتی, پھر چھپا کے رکھ دیتی. تو آپ نے پوچھ لیا کہ جس چیز کی تو تلاوت کر رہی ہے ذرا مجھے بھی یہ پڑھ کے سنا. تو یہ قرآن کا سوز تھا, اس کی یہ گہرائی خشیت تھی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار لہراتے ہوئے اپنے گھر سے چلے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ تک پہنچے. تو وہ سفر بھی آپ کا بڑا عجیب تھا. تو جہاں سے عمر فاروق گزرتے تھے تو لوگ گلی میں کھڑے ہو جاتے تھے. آج کسی کا بچے یتیم ہو جائیں گے, آج کوئی بیوہ ہو جائے گی, آج کوئی اجڑ جائے گا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بھی سیدھے ہو کے کھڑے ہو گئے. حضور نے فرمایا آج عمر فاروق سردار بن کے نہیں, آج تمہارے نبی کا غلام بن کے آ رہا ہے. آتے ہوئے حضور نے فرما دیا, فرمایا اپنی تلواریں اپنے میان میں رکھ لو. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار, ایک ہوتا ہے نا انداز, یعنی جیسے یہ گلے میں پرنا ہونا, ایسے پرنا گلے میں ڈال کر اس کو لپیٹ کر کہا یا رسول اللہ یہ میری گردن آپ کے ہاتھ میں ہے. اس طرح آپ کا اسلام تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً فرمایا, حضرت عبداللہ بن عباس اس حدیث پاک کے راوی ہیں, امام محب الدین تبری نے اس کو ذکر کیا, فلما اسلم عمر آتا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام, جب آپ نے اسلام قبول کیا فوراً جبریل امین آسمانوں سے حضور پہ نازل ہوئے اور فرمانے لگے فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقد اب تشرح للسماء, اے میرے حبیب صرف یہ خوشیاں زمین والے ہی نہیں منا رہے, حضرت عمر فاروق کا اسلام قبول کرنے سے فرمایا آسمان کے پہلے کونے سے لے کر آخری کونے تک سارے فرشتے بھی حضرت عمر فاروق کے اسلام پر خوشیاں منا رہے ہیں. میں یہ وہ شخص ہے کہ جن کے اسلام لانے پر
آسمان کا ہر فرشتہ جھوم رہا ہے اور یہ مبارکباد دے رہا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام بن گئے ہیں. آپ اتنی بڑی ہستی. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اذان کا وقت آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، حضرت بلال کو حکم دیا کہ بلال اذان کہو. تو جب اذان آپ کہنے لگے تو آپ نے آج روک دیا، فرمایا آج اذان نہیں کہی جائے گی. اے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر اذان دی جائے گی. اس قدر آپ کا رعب تھا، اس قدر آپ کا دبدبہ تھا. تو جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کیا گیا تو حضور سے پوچھا، اے میرے حبیب، پہلے تو چہرہ میں آپ کی طرف کرتا ہوں، آج اذان دیتے ہوئے چہرہ کس کی طرف کیا جائے گا؟ تو سرکار انداز کیا تھا؟ ابھی یہ تھوڑے سے صحابہ کرام 40 کی تعداد تھی. حضور فرمانے لگے میں کعبے کا طواف کروں گا اور میں جدھر جدھر تیرے نبی کا چہرہ ہوگا ادھر ادھر چہرہ کر کے اذان دیتے جانا. یعنی پورے مکے کے چاروں اطراف تمہاری آواز گونجے گی. تو آپ نے کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسے جیسے کعبے کا طواف کرتے جاتے تھے، حضرت بلال حضور کے چہرہ دیکھ دیکھ کر ساری اذان مکمل کرتے جاتے تھے. ابو جہل، عتبہ اور شیبہ کو بھی پتہ چلا یہ تو ہلچل مچ گئی. لیکن جب آگے آپ نے دیکھا نا کہ عمر فاروق بیٹھے ہوئے ہیں، ببر شیر بیٹھا ہوا ہے، تو سارے کفار کی ہوا نکل گئی. خود انہیں کہنا پڑا کہ آج دین اسلام ہم پہ غالب آ گیا. ہماری ہریڑ کی ہڈی کی مانند تھے عمر فاروق، کہ جنہوں نے آج ہماری آدھی جو ملت قریش ہے کفار کی، ہماری آدھی طاقت چلی گئی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب اسلام قبول کر لیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اے عمر فاروق، جتنی بھی قومیں گزری ہیں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک، ہر قوم ایک محدث ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے محدث، ایک ہے محدث. محدث کہتے ہیں جو حدیث کو بیان کرتا ہے، اور محدث وہ ہوتا ہے جس کی زبان پر فرشتے کلام کرتے ہیں. یعنی اس وقت تک زبان کھلتی ہی نہیں، یا مراد یہ ہے کہ وہ جب بھی بولتا ہے اس کا کلام حقیقت پر مبنی ہوتا ہے. حضور علیہ السلام فرمانے لگے، قد کانا فی الامم محدثون فَإِن يَكُنْ فِي أُمَّتِ أَحَدَ فَهُوَ عُمَرُ بِالْخِطَابِ. فرمایا ہر امت میں محدث گزرا ہے، لیکن جو میری امت کا محدث ہے اس کو حضرت عمر فاروق کہا جاتا ہے. فرمایا عمر فاروق، تیری زبان وہ ہے کہ جس زبان پر فرشتے کلام کرتے ہیں. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اما انکا ان قلت ذالک سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور فرماتے ہیں یہ جو سورج ہے نا، ما طلعت شمس علی رجل، کہ سورج جہاں سے نکلتا ہے اور جہاں جا کے غروب ہوتا ہے، فرمایا جتنی دنیا سورج کے نیچے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیر من عمر، فرمایا ساری دنیا سے سب سے بہترین شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان ہستیوں میں آپ کا شمار ہے کہ جو تقریباً 22 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے. تو آپ کی زندگی کا یہ پہلو بھی بڑا حسین ہے کہ ہر بندے کو یہ علم ہے کہ آپ کا یہ فتویٰ تھا، اگر دریائے فرات کے کنارے پر اگر پیاسا کتا بھی مر جائے عمر فاروق اس کا بھی حساب دے گا. آپ کی حکومت کا جو انداز تھا، ساری ساری رات آپ جاگ کر لوگوں کے گھروں میں پوچھتے تھے کہ تمہاری رات کس حال میں بسر ہو رہی ہے، تمہارا دن کیسے گزرا. تو جب ایک عورت سے ملے تو عورت نے ایک بڑا عجیب آپ سے سوال کیا، اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
میرے گھر میں آج کل کیڑے مکوڑے ختم ہو چکے ہیں، میرے گھر میں حشرات الارض نہیں. آپ فوراً بیت المال میں گئے تو خود وہ غلے کی بوری اپنی کمر پر اٹھا کر لے کر آئے. یعنی اس ماں نے یہ نہیں کہا کہ میرے گھر سے اناج ختم ہے، یہ ہے حاکم وقت کا کام کہ کنایتاً اشارتاً اتنی معرفت حاصل تھی. اس ماں کے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ میرے گھر سے حشرات الارض ختم ہو گئے، کیڑے مٹ گئے، تو مطلب یہ تھا میرے گھر میں کوئی دانا دن کا ہو تو پھر کیڑا کر کھائے. میرے گھر میں تو ایک چاول کا دانا بھی نہیں تو کیڑا کہاں سے آئے گا. آپ نے فوراً اپنے کندھوں پر غلے کی بوری اٹھا کر اس کو دی اور اسے معذرت کی. تو ہمارے ملک کا جو نظام حکومت ہے یا پوری دنیا کے مسلمان جو حکمران ہیں، آپ نظر کر کے دیکھیں، اس کے مقابلے میں آج کے دن ان کے پاس بظاہر یہ ایٹم بم بھی نہیں تھا، ان کے پاس اتنا گولی بارود کا اسلحہ بھی جدید نہیں تھا. تو پھر کیا وجہ ہے کہ آج مسلمان پھر بھی ذلت کا سامنا ہے؟ چاہے وہ عراق ہو، شام ہو، برما ہو، جدھر بھی آپ نظر کریں آپ کو ہر طرف مسلمانوں کا خون اس طرح بہایا ہوا نظر آئے گا جیسے بارش کا پانی بہتا ہے. تو ظلم یہ ہوا کہ مسلمانوں پر ایسے حکمران مسلط ہو گئے کہ جنہیں دور تک دین اسلام کی خبر ہی نہیں. حالانکہ یہ حکمران تھے، ایک مسلح کے امام تھے. یعنی مطلب یہ نہیں کہ دین اسلام کا تعلق سیاست سے نہیں. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس وقت فرمایا تھا، فرمایا قوم بنی اسرائیل کے جو نبی تھے وہ سیاست کیا کرتے تھے اور میرے خلفاء سیاست کریں گے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسلح کے امام تھے اور دین کو سارا ملک چلاتے تھے. حضرت عمر فاروق بھی ایک مسلح کے امام تھے اور 22 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت تھی. آپ کا اٹھنا آپ کا بیٹھنا کیسے تھا؟ جو وفد آئے آپ سے ملنے کے لیے تو آپ اپنے گھر میں نہیں تھے، تو پوچھا وہ کبھی آپ کے امیر سے ملاقات بھی ہو سکتی ہے؟ فرمایا ہاں، وہ فلاں باغ ہے کھجوروں کا دائیں طرف اور بائیں طرف، اس کے درمیان میں چلے جاؤ، مسلمانوں کے امیر المومنین وہاں پہ آرام فرما رہے ہیں. تو جب وہ لوگ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ آپ اپنے سر کے نیچے اینٹ کا سرانہ لے کر سو رہے تھے. تو جب اس قدر حکمران عیاش پرست ہو جائیں، جن کے پاس دنیا کا کوئی مال نہ ہو، اسے تو جب بھی کہا جائے گا فلاں جگہ پر رب کے دین پہ حملہ ہو رہا ہے تو وہ اس پر ٹوٹ پڑے گا. تو جسے یہ ہو کہ میرے نرم و گداز بستر، میرے آگے پیچھے نوکر چاکر، تو پھر وہ کیسے جہاد کا درس دے سکتا ہے؟ پھر وہ کیسے میدان جنگ میں خود کو پیش کر سکتا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نظام حکومت دیا کہ دریائے دجلہ اور نیل کے کنارے پر کتا بھی پیاسا مرے اور میں عمر فاروق کا گلا ہوگا اور محشر کے دن میں اس کتے کا بھی حساب دوں گا. تو یہاں پر تو لاکھوں مسلمان مر گئے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستے سے گزر رہے ہیں، ایک عورت نے آپ کو روک لیا، اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہاں سے گزر رہی تھی، ہاتھ میں وہ تیل لے کر جا رہی تھی اپنا دیا جلانے کے لیے. کہ عمر فاروق جتنا میں یہ تیل لے کر آئی ہوں اس سے زیادہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اور یہ جو میں نے تیل لائی تھی میرے ہاتھ سے گر گیا اور میں اس لیے یہاں پر کھڑی ہوں کہ زمین میرا تیل پی گئی ہے. اب حیران ہوں گے کہ زمین تیل پی جائے
سیدھا سا جواب تھا، ماں زمین تیل پی گئی تو میں تو اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ ماں کہنے لگی نہیں اے عمر فاروق، ذمہ دار تو ہے۔ ان کا عقیدہ تھا نا، پتہ تھا کہ ان سے بڑا کوئی عادل حکمران ہی نہیں اس وقت۔ آپ نے ایک جملہ بولا، اے زمین جتنا تیل تو نے اس ماں کا پیا ہے اتنے تیل کو فوراً باہر نکال دے۔ تو تیل ابل کے باہر آ گیا۔ تو آپ نے کہا ماں جتنا تیرا تیل تھا اتنا تیل لے کر اپنے گھر میں اس کو لے جا۔ پھر پورے عالم نے دیکھا، زمین پر زلزلہ جب آیا تو جب آپ کو جھٹکا لگا نا تو آپ کھڑے ہو گئے۔ تو آپ نے ایک جملہ بولا، اے زمین مجھے عمر فاروق کہا جاتا ہے، اگر تو میں نے تجھ پر ظلم کیا ہے تو پھر میں تجھے نہیں روکتا، پھر تھوڑا سا نہ کم، اتنا ہل تاکہ ہم تیرے اندر زمین بوس ہو جائے۔ اگر تو میں نے تجھ پر ظلم نہیں کیا، تجھ پر انصاف قائم کیا ہے، تو یقیناً میں نے انصاف کیا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں کوڑا تھا، آپ کو اتنا یقین تھا کہ کوئی بھی میری زندگی کا ایسا پہلو نہیں کہ جس پر میں نے ظلم کیا ہو۔ آپ نے وہ کوڑا زمین پر ایسے زور سے مارا، پوری زمین کا زلزلہ ختم کر دیا۔ آپ کو یہ پورا یقین تھا، تو پتہ چلا ظلم کی وجہ سے زمین پر زلزلے آتے ہیں۔ تو اگر حاکم وقت اللہ کا محبوب ہو تو پھر زمین کی جتنی برکات ہیں وہ بندے کو میسر آتی ہیں۔ اسی ضمن میں دریائے نیل، یہ ساری دنیا جانتی ہے جو دریائے نیل کا معاملہ ہے۔ حضرت عمرو بن عاص، آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر بنا کے بھیجا ہوا تھا ملک شام کا۔ تو چلتے چلتے وہ وقت آ گیا کہ دریائے نیل میں ایک خوبصورت لڑکی کو ذبح کر کے وہ ڈالنے لگے۔ تو جب آپ نے دیکھا تو آپ بڑے حیران ہوئے، فرمایا ایسا کیوں کر رہے ہو؟ فرمایا ہم ہر سال ایسا کرتے ہیں۔ تو پھر دریائے نیل اپنے پانی کو جاری کرتا ہے، ورنہ یہ پانی نہیں دے گا۔ آپ نے ٹھہرے کہا مجھے تھوڑا سا موقع دو، اس کے بعد یہ معاملہ کریں گے۔ آپ نے اسی لمحے خط لکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو خط لکھ کر آپ نے یہ عرض کی، اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارا دور حکومت ہے، تو معاملہ یہاں تک ہے کہ لوگ دریائے نیل کے لیے ایک جان کو ذبح کرنا چاہتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں دریائے نیل پانی دیتے ہیں۔ تو آپ کے الفاظ بڑے حسین تھے۔ آپ کہنے لگے اچھا، آپ نے خط لکھا، خط لکھ کر کیا لکھتے ہیں؟ ثم بعث الیہ بطاقہ، بطاقہ کہتے ہیں کہ ورقے کو۔ اس ورقے پہ لکھا کیا تھا؟ آپ نے لکھا قال فیہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دیکھو، دریا اس میں کوئی جان ہوتی ہے، اس میں کوئی زندگی ہے؟ وہ غیر ذوی العقول جو نہ سنتا ہو نہ دیکھتا ہو، لیکن اللہ کے ولی جس طرف نظر کریں، قرآن کہتا ہے بے جانوں میں بھی اللہ کے فضل سے جان آ جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ پیچھے انسان کامل ہو، اکمل ہو، اللہ کا محبوب ہو، تو پھر بنجر زمینیں بھی اللہ کے فضل سے کاشتکاری ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے پہلا جملہ لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الی نیل مصر۔ یہ جو میں لکھ رہا ہوں، یہ مصر کا جو دریا ہے نیل، اس کی طرف یہ میرا خط ہے۔ آگے لکھنے لگے من عبداللہ عمر بن خطاب، یہ اللہ کے بندے
حضرت عمر فاروق کی طرف سے ہے. اتنی بات لکھی. آگے جملہ جو استدلالیت. اما بعد فَإِن كُنْتَ تَجْرِي بِنَفْسِكَ فَلَا حَاجَةَ. اے دریائے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے، فَلَا حَاجَةَ، ہمیں تیری کوئی حاجت نہیں، ہمیں تیرا پانی نہیں چاہیے. اور ایسے پانی سے ہم خود کو سیراب بھی نہیں کرنا چاہتے کہ جو اللہ کی مرضی کے بغیر چلتا ہو. آگے آپ نے جملہ لکھنے کرنے لگے وَإِن كُنْتَ تَجْرِي بِاللَّهِ، اگر تو چلتا ہے اللہ کی مرضی سے، اگر تو بہتا ہے رب کی رضا سے، تو پھر عمر فاروق تجھے یہ کہتا ہے فَأَعْجِرْ عَلَىٰ اسْمِ اللَّهِ، میں اللہ کے صدقے سے، اللہ کے نام سے پھر تو جاری و ساری ہو جا. یہ ایک سطر لکھی آپ نے. تو حضرت عمر بن عاص کو کہا اے عمر بن عاص فَأَمَرَ أَن يُلَقِّيهَا فِي النِّيلِ، فرمایا جب تم وہاں پر پہنچو نا نیل کے پل پر، القیہا، یہ میرا خط، یہ میری سطر کی پرچی اس دریائے نیل کے پل میں گرا دینا، اس میں ڈال دینا. یعنی یہ سارا ما فوق الاسباب. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک کاغذ کا ٹکڑا ہو اور اتنے بڑے دریا کو جاری و ساری کر دے؟ لیکن عمر بن عاص نے بھی دوسری بات نہیں کی، پورے مصر کے لوگوں کو بلا کر کہا آؤ آج تمہیں نظارہ دکھاتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کے ہاتھ سے لکھا ہوا قلم کتنا طاقت رکھتا ہے. پورے مصر کے لوگ آئے، آپ پل پر کھڑے ہو گئے. جب پل پر کھڑے ہوئے تو آپ نے وہ جو ٹکڑا تھا اس کے اندر گرا دیا. جب ٹکڑا گرایا، تلک اللیلہ 16 ذراعاً، 16 کہتے ہیں 16 ہاتھ، یعنی یہ ایک ہاتھ ہے، کونی سے لے کر میرے، اس کو ایک ہاتھ کہتے ہیں، اور اس پر ملا لو 16 ہاتھ. تو وہ کہنے لگے اگر جب ہم لڑکی کو ذبح کر کے خون ڈالتے تھے تو صرف یہ 2-3 ہاتھ بہتا تھا، لیکن جب ہم نے وہ رکا لکھ کر حضرت عمر فاروق کا ڈالا، میں دریائے نیل اتنا چڑھا حتیٰ کہ 16 ہاتھ اونچا ہو کر بہنا شروع ہو گیا. 16 ہاتھ کب تک؟ آگے ساتھ انہوں نے فرمایا جب تک ہماری زندگی باقی رہی پھر کبھی دریائے نیل نے خشک ہونے کا نام نہیں لیا ہے. پہلے ہر سال خشک ہوتا تھا، تو یہ اللہ کا فضل ہے، اس دن سے لے کر آج تک یہ تاریخ ہوا ہے، اس دن سے لے کر آج تک دریائے نیل دوبارہ خشک نہیں ہوا. کہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ایسی جاری ہے کہ جس نے آج بھی ایسے حکمران کا نظارہ کرنا ہو وہ دریائے نیل کو جا کر دیکھ لے. اس دریائے نیل میں حضرت عمر فاروق کا ان کو عدل نظر آئے گا. اللہ پرچیوں سے بھی دریا بہتے ہیں. تو آخری معاملہ حضرت عمر فاروق کا بیان کر کے اپنے موضوع کو سمیٹتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منکر نکیر کی حالت کو بیان کر رہے تھے. یہ اس کا ایک لمبا سلیبس ہے. حضور نے فرمایا جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو منکر نکیر آ جاتے ہیں. وَهُمَا مَلَقَانِ فَزَانِ غَلِيظَانِ أَسْوَدَانِ أَزْرَقَانِ أَلْوَانَهَا، یعنی جیسے سیاہ کالی رات ہوتی ہے اس طرح وہ فرشتے اتنے خوفناک ہوتے ہیں، ان کی بڑی بڑی آنکھیں ہوتی ہیں. الدامس أَصْوَاتُهُمَا كَالرَّعْدِ، ان کی آواز ایسے ہوتی ہے جیسے بادل کڑکتا ہے. حضور فرماتے ہیں ان کا جسم ایسے ہوتا ہے کہ سارے جسم پر بال ہی بال ہوتے ہیں، یعنی ان کا پورا جسم ان کے بالوں میں گم ہوتا ہے. یہ ساری جب باتیں بیان کر رہے تھے کا شہبی و سوابی ان اسنانیہا کرماح، اور میں جیسے پہاڑ ہوتے ہیں اتنے بڑے ان کے دانت ہوتے ہیں. یہ ساری باتیں جب حضور نے بیان کی، آگے یہ بڑا اس کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے، کیا لے کر آتے ہیں،
کئی حید ہے اس کی. حضور نے ان کے جسم کے بالوں کو گن گن کر سارا کچھ بیان فرما دیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی محفل میں تھے, اسی مجلس میں تھے. آپ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایاتیاننی وانا ثابت کمانا. ان مطلب یہ ہے کہ اے میرے حبیب جیسے میں اب پورے ہوش و حواس کے ساتھ آپ کی بات کو سن رہا ہوں, کیا جب قبر میں رکھا جاؤں گا تو میری ہوش ایسے ہی بالکل صحیح ہوگی؟ یعنی پیچھے ذکر دیکھو, دو فرشتے ان کی حیت کو بیان کیا, ان کا سارا تذکرہ حبیب نے کیا, اسلم کے ساتھ ہوگا, سب کچھ لے کر آئیں گے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری دیکھو, آپ کی جرأت دیکھو. حبیب مجھے بس ایک بات بتا دیں کہ جیسے میری عقل, میری ہوش, میری پہچان اب ہے, کیا قبر میں اندر کی میں بالکل ایسے ہی ہوں گا؟ یعنی میرے ہوش و حواس بالکل ٹھیک ہوں گے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جواب دینے لگے, فرمایا نعم, ہاں اے عمر فاروق, جیسے تو اب میرے سامنے کھڑا ہے یہی حالت میں تو قبر میں بھی کھڑا کیا جائے گا. یہ ایک مستقل خبر تھی. فرشتوں کو نہ ہم نے دیکھا نہ کسی اور نے دیکھا, لیکن یہ نگاہ نبوت ہے. ان کے جسم کے بالوں کو بھی گن کر بتا دیا کتنے بال ہیں. تو حضرت عمر فاروق نے پوچھ لیا, اب عقیدہ ہے نا صحابہ کرام کا کہ میرے حبیب ہمیں اپنے کانوں پر اتنا یقین نہیں, ہمیں اپنی آنکھوں پر اتنا یقین نہیں, میرے حبیب جتنا یقین ہمیں آپ کی زبان پاک پر ہے. یہ مہر صداقت لگائی. آگے پوچھا ہاں, تو پھر آگے آپ نے کیا جواب دیا؟ فسا اکفی کہما, اور میں وہ تو دو فرشتے ہیں نا میرے حبیب, اور دو آ جائیں. عمر فاروق سب فرشتوں کے لیے اکیلا ہی کافی ہوگا. کیا ہوا اگر وہ بڑے خوفناک ہو